أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی ڈیئر سسٹرز، کیسی ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. اچھا، آج ہماری پیاری ساتھی شازیہ کی بیٹی سمیحہ آ کے تھوڑا سا رمضان کے اوپر کچھ بتانا چاہیں گی، تو میں دعوت دیتی ہوں سمیحہ کو کہ سمیحہ آئیں اور جو پریپریشن کی ہے وہ ہم لوگ کے سامنے رکھیں. آ جائے بیٹا. جی السلام علیکم ٹو آل آف یو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے. یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا ہے. اللہ کی رحمت تو ہمیشہ ہم سب پر رہتی ہے، بٹ رمضان میں خاص عنایت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. اللہ بہت رحم کرنے والا ہے. اس مہینے میں اللہ اپنے سارے دروازے معافی اور مغفرت کے کھول دیتا ہے. تھوڑے سے پوائنٹس میں نے نوٹ ڈاؤن کیے ہیں. رمضان میں ہم کو کن کن چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے. نمبر 1، اللہ سے دعا کریں اللہ ہم کو سارے روزے رکھائے اور مکمل ترقی سے روزے ادا ہوں. نمبر 2، ارادہ یہ کریں کہ روزے ایمان کے ساتھ ہوں with pure intention of seeking reward from Allah alone. نمبر 3، read the whole Quran at least once. ہمارے نبی نے یہی بتایا ہے کہ کم سے کم ایک بار تو پورا قرآن پڑھیں. نمبر 4، سحری ضرور کریں. ہمارے نبی بھی سحری کرتے تھے اور سحری برکت لاتی ہے. نمبر 5، روزے کے دوران خوب دعائیں کریں، خوب مانگیں اللہ سے. ہمارے نبی نے بتایا ہے کہ 3 لوگوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. فرسٹ، جو سخت بیمار ہے. سیکنڈ، جو سفر میں ہو. تھرڈ، جو روزے سے. نمبر 6، روزہ کھولنے سے پہلے ضرور دعا کریں. ہمارے نبی نے بتایا ہے کہ اس وقت مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. نمبر 7، صدقہ دیں اور نیک کام کریں. ہمارے نبی رمضان سے سب سے جنرس ہوتے تھے. نمبر 8، کوئی ایسی باتیں نہ کریں جس سے روزہ مکروہ ہو، جیسے بیک بائٹنگ، چیٹنگ، لائنگ، گیٹنگ اینگری ایٹسٹرا. ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر روزہ رکھ کے آپ ایسے کرتے ہیں تو اللہ کو آپ کے روزے قبول نہیں ہیں. نمبر 9، ڈو ناٹ ایٹ ٹو مچ آفٹر افطار. یہ بات بھی ہمارے نبی نے بتایا ہے کہ کم کھائیں. ان ون آف our previous session, Dr. Salah has very well explained on this topic. نمبر 10، ask for forgiveness. خوب معافی مانگے اللہ سے اس مہینے میں. اللہ free people from hellfire اور قبر میں ہوتے عذاب بھی بند کر دیتے ہیں. نمبر 11، pray تراویح with خشوع. اگر آپ مسجد میں پڑھ رہے ہیں تو امام کے ساتھ پڑھیں اور پوری تراویح کمپلیٹ کریں، اور اگر آپ گھر پر پڑھ رہے ہیں تو جتنی لمبی پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. یہ مہینہ ثواب کمانے کا خاص مہینہ ہے. نمبر 12، be poor and invite for iftar. جتنا ہو سکے غریبوں کو کھانے کا بندوبست کریں اور افطار ضرور کروائیں جو آپ کے بس میں ہو. نمبر 13، کوشش کریں کہ last 10 days of Ramadan is slowly dedicated for Allah. آخری 10 دن خوب عبادت کریں. ہمارے نبی کی یہی کوشش رہتی تھی کہ آخری کے 10 رمضان میں وہ سب سے زیادہ عبادت میں گزارتے تھے. نمبر 14، یہ دعا کریں in the nights of Laylatul Qadr. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ کو معاف کرنا پسند ہے، آپ ہم کو معاف کر دیجیے. نمبر 15، اللہ سے دعا کریں کہ آپ کے سارے اچھے کام، آپ کی عبادت،
آپ کی دعائیں اللہ قبول کرے. ان دی اینڈ ویری امپورٹنٹ نوٹ جو میں بولنا چاہوں گی کہ عبادت، صدقہ، نیک کام، دوسروں کی مدد، یہ سارے کام ہمیشہ کریں. صرف رمضان میں ہی نہیں، یہ تو پریکٹس کا مہینہ ہے جو ہمیں ہمیشہ فالو کرتے رہنا ہے. دیٹس آل. مجھے اور میری بہن خدیجہ اور میرے ماں باپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر. وَإِيَّاكِ سمیحہ، ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرن کثیرہ. آپ کا بھی بہت ہی پیارا ماشاء اللہ سے آپ نے فیو منٹس میں ایکسپلین کر دیا سارے ریویو پوائنٹس جو ہم لوگوں نے پہلے ڈسکس کیے تھے. جزاک اللہ. وَإِيَّاكِ بیٹا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول کریں آپ کی کوشش کو. اور ساری سسٹرز دیکھیے کمنٹ میں لکھ رہی ہیں ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا بیان کیا، الحمدللہ. اچھا پچھلے تھینک یو. یو ویلکم. چلیں آج پھر ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سیشن انشاءاللہ. الحمدللہ میری عزیز بہنوں، پچھلے سیشن میں ہم نے انفاق فی سبیل اللہ یعنی راہ اللہ میں خرچ کرنے کے عام احکام کو بہت اچھے سے سمجھ لیا تھا. آج ہم اس حکم کے دوسرے حصے کی تفصیلات کو سمجھیں گے جو زکوٰۃ سے متعلق ہیں، یعنی جسے فرض کیا گیا ہے. زکوٰۃ کے متعلق 3 احکام. زکوٰۃ کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 جگہ الگ الگ احکام بیان فرمائے ہیں. نمبر 1 سورہ البقرہ آیت نمبر 267 میں فرمایا، جو پاک مال تم نے کمائے ہیں اور جو پیداوار ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہے اس میں سے راہ اللہ میں خرچ کرو. نمبر 2 سورہ الانعام آیت نمبر 141 میں فرمایا، اس کی پیداوار جب نکلے تو اس میں سے کھاؤ اور فصل کاٹنے کے دن اللہ کا حق نکال دو. یہ دونوں آیتیں زمین کی پیداوار کے متعلق ہیں اور فقہا حنفی فرماتے ہیں کہ پیداوار جیسے لکڑی اور گھاس اور بانس. موجودہ دور میں لکڑی بانس خود کی پیداوار نہیں ہے بلکہ آمدنی کا بڑا ذریعہ ہے. ہزاروں ایکڑ زمین پر مشتمل لکڑی کے جنگل اور بانس کی کاشت بھی بہت بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے. تو بانس کے سوا باقی جتنی چیزیں غلہ، سبزی، پھل کی قسم سے نکلے سب میں سے اللہ کا حق نکالنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے جو پیداوار آسمانی بارش سے ہو اس میں اللہ کا حق 10واں حصہ ہے اور جو پیداوار اپنی کوشش سے ہو اس میں اللہ کا حق 20واں ہے اور یہ حصہ پیداوار کٹنے کے بعد واجب ہو جاتا ہے. 3 سورہ توبہ آیت نمبر 35 میں بیان ہوا، جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس میں سے راہ اللہ میں خرچ نہیں کرتے ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو. اس دن کے عذاب کی جب ان کے اس سونے اور چاندی کو آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے ان کی پیشانیوں اور ان کی پیٹھوں پر داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ وہ مال جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو. زکوٰۃ کی فرضیت 4 آیا ہے سورہ التوبہ آیت نمبر 60. اس میں ارشاد ہوا، یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر مامور ہوں اور ان کے لیے جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے اور گردنیں چھڑانے میں اور قرض داروں کو اور اللہ کی راہ میں اور جہاں مسافروں کو ٹھہرایا ہوا ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا و بینا ہے. نمبر 5 ہے سورہ التوبہ آیت نمبر 103 میں ارشاد ہوا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان کے اموال میں سے صدقہ یعنی فرض زکوٰۃ لے کر انہیں پاک کرو اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ. ان 5 آیتوں سے معلوم ہوا کہ جو مال جمع کیا جائے اور بڑھایا جائے اور اس میں سے راہ اللہ میں صرف نہیں کیا جائے وہ ناپاک ہوتا ہے. اس کو پاک کرنے کی صورت صرف یہ ہے کہ اس میں سے اللہ کا حق نکال کر اس کے بندوں کو دیا جائے.
حدیث میں آتا ہے کہ جب سونے اور چاندی جمع کرنے والوں پر عذاب کی دھمکی آئی تو مسلمان سخت پریشان ہوئے، کیونکہ اس کے معنی یہ ہوتے تھے کہ ایک درہم بھی اپنے پاس نہیں رکھو، سب خرچ کر دو۔ آخر کار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قوم کی پریشانی کا حال عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے زکوٰۃ تم پر اس لیے فرض کیا کہ باقی اموال تمہارے لیے پاک ہو جائے۔ ایسی ہی روایت حضرت ابو سعد رضی اللہ عنہ خدری سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال دی تو جو حق تم پر واجب تھا وہ ادا ہو گیا۔ آیت مذکورہ میں تو صرف تمام پیداوار اور سونے اور چاندی کی زکوٰۃ کا حکم ملتا ہے، لیکن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تجارتی مال، اونٹ، گائے اور بکروں پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے پیاری بہنوں؟ It means that zakat is also due on merchandise, camels, cows and goats. Nisab or scale amount on which zakat becomes payable of some kind of wealth is as follows. تو اب ہم دیکھیں گے کہ کن چیزوں پہ زکوٰۃ اور کتنی ہے۔ سلور یعنی چاندی پہ 200 درہم اور 52.5 تولہ یعنی کہ 595 گرامز۔ گولڈ یعنی سونا 7.5 تولہ 85 grams. Merchandise یعنی business equal to the price of 52.5 tolas of silver 595 grams. تو ان پر ساری چیزوں پہ 2.5% of the wealth ہے۔ Camel یعنی اونٹ 5 اونٹ ہوں آپ کے پاس۔ گوٹ یعنی کہ بکری 40 goats ہوں۔ کاؤ یعنی کہ گائے 30 ہونا چاہیے۔ جس شخص کے پاس اتنا مال موجود ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اس میں سے 40واں حصہ زکوٰۃ کا نکالنا واجب ہے۔ چاندی اور سونے کے متعلق حنفی فرماتے ہیں کہ اگر یہ دونوں الگ الگ بقدر نصاب نہیں ہوں لیکن دونوں مل کر کسی ایک کے نصاب کی حد تک ان کی قیمت پہنچ جائے تو ان میں سے بھی زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ زکوٰۃ ہر حال میں ہم کو دینی ہے۔ وی کین اسکیپ فرام دیٹ اگر یہ ساری چیزیں ہم پوری کرتے ہیں۔ زیورات پر زکوٰۃ۔ سونے اور چاندی اگر زیور کی صورت میں ہوں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک ان کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی قول لیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 عورتوں کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھے اور پوچھا کہ کیا تم زکوٰۃ نکالتی ہو؟ ایک نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم پسند کرو گی کہ قیامت کے روز ان کے بدلے آگ کے کنگن تمہیں پہنائے جائیں؟ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ سے مروی ہے کہ میرے پاس سونے کے پازیب تھے، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا یہ کنز یعنی کہ ذخیرہ یا ہوڈڈ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس میں سونے کی مقدار نصابی زکوٰۃ تک پہنچتی ہے اور اس میں سے زکوٰۃ نکال دی گئی تو یہ کنز نہیں ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے یہ۔ ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سونا چاندی اگر زیور کی شکل میں ہو تب بھی اس طرح زکوٰۃ فرض ہے جس طرح نقد کی صورت میں ہونے پر ہے، البتہ نگوں اور جمس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو جو نگ ہوتے ہیں ان پہ نہیں ہے، ڈائمنڈز ہیں اس پہ نہیں ہے، لیکن جو گولڈ اور سلور ہے ہمارے زیورات ہیں ان کو ہمیں کیلکولیٹ کرنا ہے انشاءاللہ۔ زکوٰۃ کے مستحقین who are entitled to receive زکوٰۃ۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کے ساتھ حق بیان کیا گیا ہے جن کی تفصیل یہ ہے کہ نمبر 1 فقراء یعنی پور، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کچھ نہ کچھ مال تو ہو مگر ان کی ضرورت کے لیے کافی نہیں ہو، تنگ دستی میں گزر بسر کرتے ہوں اور کسی سے مانگتے نہیں ہوں۔ ابن عباس رحمت اللہ علیہ، امام زہری رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، حسن بصری رحمت اللہ علیہ
ابو الحسن کرغی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بزرگوں نے فقیر کی یہی تعریف فرمائی ہے۔ نمبر 2 is مساکین the destitute and needy۔ یہ بہت ہی تباہ حال لوگ ہیں جن کے پاس اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے لوگوں کو بھی مساکین میں شمار فرماتے ہیں جو کمانے کی طاقت رکھتے ہوں مگر ان کو جاب نہیں ملتی ہو۔ So my dear sisters, look around and see who are the real needy۔ اور ان کو آپ زکوٰۃ دیں۔ اس ٹائم بہت پریشانی کا ٹائم ہے، سفید پوش لوگ ہوں گے آپ کے ارد گرد جن کے پاس جاب نہیں ہوگی، حالانکہ وہ ایجوکیٹڈ ہوں گے لیکن ضرورت مند ہوں گے، وہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے۔ تو ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم ان کو ریچ آؤٹ کریں اور ان کو زکوٰۃ کا پیسہ خاموشی سے دے دیں۔ نمبر 3 is عاملین علیہا، یعنی کہ who administer زکوٰۃ، جو جگہ جگہ جا کر زکوٰۃ کلیکٹ کرتے ہیں اور ان کی وہی جاب ہوتی ہے۔ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں اسلامی حکومت زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر کرے، ان کو زکوٰۃ کے مقصد سے تنخواہ دی جائے۔ مؤلفۃ القلوب who need to be reconciled، دل کے قریب جن کو کرنا ہے، اس کا مطلب ہے۔ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو اسلام کی حمایت کے لیے یا اسلام کی مخالفت سے روکنے کے لیے روپے دینے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ نیز ان میں وہ مسلم بھی داخل ہوئے جنہیں مطمئن کرنے کی ضرورت ہو۔ اگر کوئی شخص اپنی کافر قوم کو چھوڑ کر مسلمانوں میں آ ملنے کی وجہ سے بے روزگار یعنی کہ جاب لیس یا تباہ حال ہو گیا ہو تب تو اس کی مدد کرنا مسلمانوں پر ویسے ہی فرض ہے، لیکن اگر وہ مالدار ہو تب بھی اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تاکہ اس کا دل اسلام پر جم جائے۔ جنگ حنین کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت میں سے نومسلموں کو بہت مال دیا، حتیٰ کہ ایک ایک شخص کے حصے میں 100 اونٹ آئے۔ انصار نے اس کی شکایت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ ابھی ابھی کفر سے اسلام میں آئے ہیں، میں ان کے دل کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ اسی بنا پر امام زہری رحمت اللہ علیہ نے مؤلفات القلوب کی تعریف میں یہ بیان کیا ہے کہ جو کرسچنز یا یہودی یا کوئی بھی غیر مسلم اسلام میں داخل ہوا ہو اگرچہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو اس کو زکوٰۃ دی جائے۔ نمبر 5 is فراقب freeing from bondage۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص غلامی کے بندھن سے چھوٹنا چاہتا ہو اس کو زکوٰۃ دی جائے تاکہ وہ اپنے مالک کو روپے دے کر اپنی گردن غلامی سے چھڑا لے۔ پیاری بہنوں، آج کل کے زمانے میں غلامی کا رواج نہیں ہے، لیکن جو لوگ جرمانہ ادا نہیں کر سکنے کی وجہ سے قید میں ہوں ان کو زکوٰۃ دے کر رہائی دی جا سکتی ہے، تو یہ بھی فراقب کی تعریف میں آ جاتا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے بہت زیادہ اس ٹائم جو حالات ہیں، کئی جگہ ہیں جیلز جہاں پہ ریکوائرڈ ہے، تو آپ کو دیکھنا ہے اور وہاں پہ اپنا حصہ انشاءاللہ ڈالنا ہے۔ الغرمین یعنی کہ اوور برڈن ڈیٹرز، ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرض دار ہوں۔ یہ مطلب نہیں کہ آدمی کے پاس 1000 روپے ہوں اور وہ 100 روپے کا قرض دار ہو تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس پر اتنا قرض ہو کہ اسے ادا کرنے کے بعد اس کے پاس مقداری نصاب سے کم مال بچتا ہو اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ فقہاء اکرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص اپنی فضول خرچوں اور برے عمل کی وجہ سے قرض دار ہوا ہو اس کو زکوٰۃ دینا مکروہ ہے، کیونکہ پھر وہ اس بھروسے پر اور زیادہ ذرائع کے ساتھ برے کام اور فضول خرچیاں کرے گا کہ زکوٰۃ لے کر قرض ادا کر دوں گا۔ So my dear sisters, we have to be very careful کہ ہم کسی کی بری لت کو اور سٹرونگ کرنے میں تو اپنا حصہ نہیں ڈالنے ہیں۔ ہوتے ہیں آس پاس لوگ نا جو نشہ کرتے ہیں یا گیمبلنگ میں انوالو ہوتے ہیں، تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم زکوٰۃ کس کو دے رہے ہیں۔ نمبر 7 is فی سبیل اللہ in the way of Allah۔ یہ عام لفظ ہے جو تمام نیک کاموں پر استعمال ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر اس سے مراد دین حق کا جھنڈا بلند کرنے کی جدوجہد میں مدد کرنا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ لینا کسی مالدار آدمی کے لیے جائز نہیں، لیکن اگر مالدار آدمی جہاد کے لیے مدد کا حاجت مند ہو تو اسے زکوٰۃ دینی چاہیے، اس لیے کہ ایک شخص اپنی جگہ مالدار صحیح لیکن جہاد کے لیے جو غیر معمولی مصارف ہوتے ہیں ان کو وہ محض اپنے مال سے کس طرح پورا کر سکتا ہے، اس کام میں زکوٰۃ سے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ تو ہم سب کو یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہم اپنا حصہ کیسے اور کہاں ڈال رہے ہیں انشاءاللہ۔ لاسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے ابن السبیل یعنی کہ مسافر۔ اگرچہ مسافر کے پاس اس کے وطن میں کتنا ہی مال ہو لیکن حالت مسافر میں اگر وہ محتاج ہے تو اسے زکوٰۃ دینی چاہیے۔ سم ٹائمز ہوتا ہے نا کہ آ جاتے ہیں ریفیوجیز، آ جاتے ہیں، ہم لوگ جس کنٹری میں رہ رہے ہیں تو وہاں پہ اب سیرین فیملیز بہت آ رہی ہیں، افغانستان کی فیملیز بہت آ رہی ہیں، تو وہ اپنے بیک ہوم سے پریشان حال بھی آ رہی ہیں، اور جس کنٹری سے جیسے کوئی لوگ آئے ہیں، اسٹوڈنٹ آئے ہیں یا کچھ آئے ہیں اور یہاں پہ آ کے پھنس گئے ہیں، کووڈ کا ٹائم ہے یا کچھ ہے اور وہ ضرورت مند ہے تو پھر ان کے اوپر زکوٰۃ لگے گی۔ اب آ جاتے ہیں پیاری بہنوں کہ ہم زکوٰۃ کسے دی جائے اور کسے نہیں۔ اب یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ یہ 8 گروپس بیان ہوئے ہیں، ان میں سے کس شخص کو کس حال میں زکوٰۃ دینی چاہیے اور کس حال میں نہیں دینی چاہیے، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ کوئی شخص اپنے باپ یا اپنی بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ شوہر اپنی بیوی کو، بیوی اپنے شوہر کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اس میں فقہا کا اتفاق ہے۔ بعض فقہا یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایسے قریبی عزیزوں کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے جن کا نفقہ تم پر واجب ہو، جو تمہارے شرعی وارث ہوں۔ البتہ دور کے عزیز زکوٰۃ کے حقدار ہیں، بلکہ دوسروں سے زیادہ حقدار ہیں، مگر امام اوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ نکال کر اپنے ہی عزیزوں کو نہیں ڈھونڈتے پھرو، یعنی کہ آپ دیکھیں اور بھی لوگوں کو ریچ آؤٹ ہمیں انشاءاللہ کرنا ہے۔ نمبر 2 ہے زکوٰۃ صرف مسلمانوں کا حق ہے، غیر مسلم کا حق نہیں ہے۔ حدیث میں زکوٰۃ کی تعریف یہ آئی ہے کہ وہ تمہارے مالداروں سے ہی جائے گی اور تمہارے ہی فقیروں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ البتہ غیر مسلم کو عام خیرات یعنی کہ صدقہ یا جنرل ڈونیشن میں سے حصہ دیا جا سکتا ہے، بلکہ عام خیرات میں یہ فرق کرنا اچھا نہیں ہے کہ مسلمانوں کو دی جائے اور کوئی غیر مسلم مدد کا محتاج ہو تو اس سے ہاتھ روک لیا جائے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ تو ہم کو جو لوگ مسلم ہیں ان کو زکوٰۃ دینی ہے، لیکن صدقات جو ہیں یا جنرل ڈونیشن ہے وہ ہم نان مسلمز یا ٹو بی مسلمز کو ہم دے سکتے ہیں اگر وہ ضرورت مند ہیں تو۔ نمبر 3 پوائنٹ آ جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر بستی کی زکوٰۃ اسی بستی کے غریبوں میں تقسیم ہونا چاہیے۔ ایک بستی سے دوسری بستی میں بھیجنا اچھا نہیں ہے، الا یہ کہ وہاں کوئی حقدار نہیں ہو یا دوسری جگہ کوئی ایسی مصیبت آ گئی ہو کہ دور و نزدیک کی بستیوں سے مدد پہنچانی ضروری ہو جائے، جیسے کہ فلڈ یا ڈراؤٹ یعنی کہ سیلاب آ جائے، قحط پڑ جائے۔ تو قریب قریب یہی امام مالک اور امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی رائے ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ زکوٰۃ پہنچانا جائز ہے۔ پہلے اپنا سٹی دیکھنا ہے، اٹس اے گریٹ ریسپانسبلٹی سسٹرز، ہمیں اپنا پہلے شہر دیکھنا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے شہروں تک ہمیں ریچ آؤٹ کرنا ہے۔ نمبر 4 بعض بزرگوں کا خیال ہے کہ جس شخص کے پاس 2 وقت کے کھانے کا سامان ہو اسے زکوٰۃ نہیں لینی چاہیے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور تمام حنفی کی رائے یہ ہے کہ جس کے پاس 50 روپے، یہ اس ٹائم کی کرنسی ہے پیاری بہنوں، سے کم ہو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ اس میں مکان اور گھر کا سامان اور گھوڑے اور خادم شامل نہیں ہیں، یعنی یہ سب سامان رہتے ہوئے بھی
جو شخص 50 روپے سے کم مال رکھتا ہو وہ زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے۔ اس معاملے میں ایک چیز تو ہے قانون اور دوسری چیز ہے درجہ فضیلت۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ درجہ فضیلت تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح و شام کی روٹی کا سامان رکھتا ہو وہ اگر سوال کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اپنے حق میں آگ جمع کرتا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ ایک شخص لکڑیاں کاٹے اور اپنا پیٹ بھرے بے نسبت کہ کہیں سوال کے لیے ہاتھ پھیلاتا پھرے۔ ٹھیک ہے، بخاری و مسلم کی ہے یہ۔ تو یہ بات ہے کہ پیاری بہنوں کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ فرمایا تھا کہ محنت کرو، بیٹھ کے نہیں کھانا ہے۔ اگر لکڑی کاٹ کے اپنا پیٹ بھر سکتے ہو تو اٹس بیٹر کہ آپ وہ کام کریں نہ کہ آپ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ تیسری حدیث یہ ہے کہ جس کے پاس کھانے کو ہو یا جو کمانے کی طاقت رکھتا ہو اس کا کام یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ لے۔ یہ اولو العزم کی تعلیم ہے۔ راہ قانون تو اس میں ایک آخری حدیث بتانی ضروری ہے کہ کہاں تک آدمی زکوٰۃ لینے کا حقدار ہو سکتا ہے، سو وہ دوسری حدیثوں میں ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ سائل کا حق ہے اگر وہ مانگے اگرچہ وہ گھوڑے پر سوار آیا ہو۔ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا میرے پاس 10 روپے ہیں، کیا میں مسکین ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ ایک مرتبہ 2 آدمیوں نے آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زکوٰۃ مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر اٹھا کر غور سے دیکھا پھر فرمایا تم لینا چاہتے ہو میں دے دوں گا، لیکن اس مال میں غنی اور کمانے کے قابل لوگوں کا حصہ نہیں ہے۔ ان سب حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص نصاب مال سے کم رکھتا ہو وہ فقراء کے ذیل میں آ جاتا ہے اور اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ زکوٰۃ لینے کا حق اصلی حاجت مندوں ہی کو پہنچتا ہے۔ تو ہم کو بہت کیئرفل ہونا ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ کس کو دے رہے ہیں، کہاں دے رہے ہیں، کب دے رہے ہیں۔ اب ٹائم آ رہا ہے دینے کا نا، تو ہم کو فوراً سے پیشتر کوشش کرنی ہے انشاءاللہ پیاری بہنوں۔ اب آ جاتے ہیں کہ زکوٰۃ کے لیے اجتماعی نظام کی ضرورت۔ زکوٰۃ کے ضروری احکام کو ہم نے سن لیا، لیکن ان سب کے ساتھ ایک اہم اور ضروری چیز اور بھی ہے جن کی طرف ہم سب خاص توجہ کریں گے کیونکہ مسلمان آج کل اس کو بھول گئے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اسلام میں تمام کام نظام جماعت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ انفرادیت کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ آپ مسجد سے دور ہوں اور الگ نماز پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی، مگر شریعت تو یہی چاہتی ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اس طرح نماز جماعت نہ ہو تو الگ الگ زکوٰۃ وصول کریں۔ مسلمانوں سے یہ نہیں فرمایا کہ تم زکوٰۃ نکال کر الگ الگ خرچ کر دو۔ اسی طرح عاملین زکوٰۃ کا حق مقرر کرنے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا امام اس کو باقاعدہ وصول کرے اور باقاعدہ خرچ کرے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ تمہارے مالداروں سے زکوٰۃ وصول کروں اور تمہارے فقراء امین تقسیم کر دیں۔ بخاری مسلم۔ اس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلفائے راشدین کا عمل بھی یہی تھا۔ تمام زکوٰۃ حکومت اسلامی کا کارکن جمع کرتے تھے اور مرکز کی طرف سے اس کو تقسیم کیا جاتا تھا۔ آج اگر اسلامی حکومت نہیں ہے اور زکوٰۃ جمع کر کے تقسیم کرنے کا انتظام بھی نہیں ہے تو آپ علیحدہ علیحدہ اپنی زکوٰۃ نکال کر شریعہ کے حساب سے خرچ کر سکتے ہیں، مگر تمام مسلمانوں پر لازمی ہے کہ زکوٰۃ جمع کرنے اور تقسیم کرنے کے لیے ایک اجتماعی نظام بنانے کی فکر کریں، کیونکہ اس کے بغیر زکوٰۃ کی فردیت کے فوائد ادھورے رہ جاتے ہیں۔ So my dear sisters, Alhamdulillah, we completed in detail all the requirements for zakat. رمضان آ رہا ہے
اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو اس میں داخل ہونے والا بنائے. جلد سے جلد کیلکولیشن کر کے اتنی اور اگر ہو سکے تو اس سے زیادہ زکوٰۃ ادا کرنے والا بنائے انشاءاللہ. چلیے اچھا ہم آ جاتے ہیں. ہماری پیاری بہن سارہ نے آج گیٹ فٹ فار رمضان کا 4th پارٹ ریڈی کیا ہے، تو اب ہم اس کو پریکٹس میں بھی لے کے آئیں گے. سو آئی کال سارہ ٹو کم اپ اینڈ کنٹینیو دا سیشن. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سارہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ ٹو آل مائی سسٹرز کہ آپ لوگ بہت ریگولرلی سیشنز کر رہی ہیں اور ہم تعداد میں بھی بڑھ رہے ہیں. پہلے جتنے تھے اس سے ہم زیادہ ہوئے ہیں. انشاءاللہ رمضان بعد جب ہم سٹارٹ کریں گے تو آپ اپنے گھر میں اپنی بہنوں کو اور آپ جن بھی عورتوں کو جانتی ہیں ان کو کنیکٹ کریے تاکہ ہم لوگ اور ڈسکس کر سکیں اور چیزوں کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. گیٹ فٹ فار رمضان کا آئیڈیا ایسے آیا کہ اسمی اپی ہمیشہ کہتی ہیں کہ ہمیں اپنا حصہ جاتا ہے اور یہ خیال آیا کہ ہاؤ کین آئی پٹ مائی پارٹ ان دس. اور ہم دونوں نے یہ سوچا کہ لیٹ اس ڈو سم تھنگ جو میرا پروفیشن ہے جو کہ ہے ہیلتھ کیئر. اس کو ہم لوگ نے 4 کلاس میں کیا. پہلے کلاس میں ہم لوگوں نے ریٹروسپیکشن یعنی کہ غور و فکر کرنے کا امپورٹنس بتایا اور اس کی ٹیکنیک بتائی. دوسرے پارٹ میں ہم لوگوں نے فردر غور و فکر کرنے پہ ایکسرسائز کیا کیونکہ یہ ہماری مینٹل ہیلتھ کو سپورٹ کرتا ہے اور اس پہ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ہم اپنے بیہیویئر کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. ہمیں کیسے سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنا ہے اور ہمیں کیسے سمجھ میں آئے گا کہ اب ہمیں ایکٹیو ہو جانا ہے. لمبک سسٹم کے تھرو ہم سمجھے تھے. تیسرے پارٹ میں ہم ایکسرسائزز پہ ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کہ کون سی فارم آف فزیکل ایکٹیویٹی سننا ہے اور کھانے پینے پہ ہم لوگوں نے ایمفسائز کیا تھا کہ نبیز اور تلبینہ کھانے سے کیا کیا ہمیں فائدہ ہوتا ہے. آج لاسٹ پارٹ ہے اس کا جس میں ہم لوگ ایک دن کو سمجھیں گے کہ رمضان میں ایک دن ہم کیسے اسپینڈ کر سکتے ہیں. 1 day starting from تہجد till the end of the day when we go off to bed for sleep. یہ سنت طریقہ ہے. So let's start. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رپورٹ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا that our Lord descends each night to the earth sky when there remains the final third of the night. یعنی کہ اللہ تعالیٰ رات کی آخری تہائی حصے میں آتے ہیں نیچے اور کہتے ہیں کیا کوئی ہے جو مجھے پکارے کہ میں اس کی دعا کا جواب دوں. کیا کوئی ہے مانگنے والا جس کی حاجت میں پوری کروں. کیا کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں. اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تہجد کی امپورٹنس کیا ہے. تہجد میں مانگی ہوئی ہر ایک دعا قبول ہوتی ہے. اس سے ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے. ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تہجد میں اگر ہم فارگیونیس کے لیے دعا کرتے ہیں یا ہم معافی مانگتے ہیں تو وہ معافی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اور ہمیں معاف کرتا ہے. سو رمضان میں اگر ہم ایک آئیڈل ڈے دیکھیں تو وہ ہے کہ ہم جلدی اٹھیں. اپنے مقرر ٹائم جو ہم رکھتے ہیں اپنا اس سے جلدی اٹھیں تاکہ ہمیں تہجد بھی مل سکے. اگر 30 to 1 hour پہلے بھی ہم اٹھتے ہیں اپنے فکس ٹائم سے تو ہمیں تہجد مل جاتی ہے. تہجد پڑھنے کے بعد ہم سحری کی تیاری میں لگ جاتے ہیں. سحری کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبیذ لیا کرتے تھے جس میں عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ وہ رات میں کھجور کو پانی میں بھگا کے رکھ دیتی تھی اور صبح اس کو چھان کے پی لیا کرتے تھے. جو کھجور بچتا تھا اس کا پلپ اس کو تلبینہ میں ڈال کر کے کھا لیا کرتے تھے. تلبینہ جو ہے وہ بارلے ہے. بارلے دودھ اور کھجور کا پلپ ملا کے بنایا جاتا ہے. نبیذ کی امپورٹنس ہم نے لاسٹ سیشن میں پڑھا تھا کہ اس سے ارتھرائٹس، جوائنٹ پین، یورک ایسڈ جیسی بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں. اس میں منرلز ہیں. ہم وائٹامن کی تو اکثر بات کرتے ہیں بٹ اس میں منرلز ہیں جس کی بات ہم اکثر نہیں کرتے. منرلز کی کمی ہونے سے ہمیں چھوٹی چھوٹی پرابلمس ہوتی ہیں. بہت میجر نہیں بٹ چھوٹی چھوٹی پرابلمس ہوتی ہیں جیسے بار بار نس چڑھ جانا، ہمارے اسکن کا ڈسکلریشن ہو جانا.
ہم ہیلدی کھانا کھا رہے ہیں بٹ پھر بھی ہمارے باڈی میں نہیں لگ رہا. آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ ہم سب کچھ کھاتے ہیں تو بھی ہمیں کیوں یہ بیماری ہو رہی ہے یا پھر بھی ٹیسٹ میں ڈیفیشنسیز کیوں دکھ رہی ہے. سو یہ منرلس ہماری باڈی میں ایبزارب ہونے میں ہیلپ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم نے تلبینہ ڈسکس کیا تھا. تلبینہ کھانے سے حدیث یہ ہے کہ اگر ہمارے چہرے پہ کچھ لگ گیا ہو اور ہم فیس واش جب کر لیتے ہیں تو ہمارا چہرہ بالکل صاف ہو جاتا ہے. بالکل ویسے ہی جو لوگ تلبینہ کھاتے ہیں ان کے دل میں جو گریف یا سیڈنس یا ڈپریشن ہوتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے دل سے. سحری کے پریپریشن میں ایڈوائزبل یہ ہے کہ کھجور ضرور لیں کیونکہ کھجور کے جو بینیفٹس ہیں وہ ہمیں دن بھر روزہ رہنے میں ہیلپ کرتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ اگین منرلس ہے اس میں اور گلوکوز ہے. یہ پیورسٹ فارم آف گلوکوز ہے جو ہمیں انرجی دیتا ہے. تو اگر ہم روزہ رہ کر کے دن بھر لیزی رہتے ہیں, سست رہتے ہیں یا ہم انرجیٹک رہتے ہیں, یہ چیز ہم اپنی سچویشن چینج کر سکتے ہیں. وی کین بی امنگ دوز پیپل ہو آر انرجیٹک اینڈ ایبل ٹو ورک تھرو آؤٹ دا ڈے. ہم اس لیول پہ آ سکتے ہیں اگر ہم سحری کے وقت پہ کھجور لینا اسٹارٹ کریں. بے شک ہم افطار میں تو لیتے ہی ہیں بٹ لیٹ اس ٹرائی ٹو ایٹ ان سحری ایز ویل. میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے چائے اور کافی یعنی کہ کیفین لینا اچھا آئیڈیا نہیں ہے. بٹ جن بہنوں کو عادت ہے چائے یا کافی کی وہ صبح ہی لے لیں. یعنی کہ تہجد پڑھنے کے بعد آپ چائے یا کافی لے لیں اور جتنی دیر میں آپ اپنی سحری تیار کر رہے ہیں اتنی دیر میں وہ اچھے سے ڈائجسٹ ہو جائے گا. بٹ چائے یا کافی لیا اور اس کے جسٹ بعد اذان ہو گئی اور آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی, دیٹ از آفن ناٹ اے گڈ آئیڈیا کیونکہ پھر آپ کی انرجی لیول لو رہتی ہے. اگر آپ کو چائے اور کافی کا ایڈکشن نہیں ہے تو ایڈوائزبل یہ ہے کہ آپ نہ لیں. جو لوگ پورا میل لیتے ہیں سحری پہ اگر وہ لو سالٹ لیں, کم سالٹ لیں تو دن بھر بیٹر جاتا ہے اگین کیونکہ سالٹ جو ہے وہ ہمارے جسم کا پورا پانی ایبزارب کر لیتا ہے. سو ٹیکنگ اے لو سالٹ فوڈ از پریفرڈ. پانی کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ گلس میں چھوٹے گلس میں پانی لیں. یعنی کہ جب آپ صبح اٹھیں تب آپ ہاف گلاس 1 گلاس واٹر لے لیں. اس کے بعد آپ تہجد کے بعد پھر تھوڑا سا پانی لے لیں. پھر اس کے بعد جب آپ سحری پریپیئر کر رہے ہیں تب اس وقت لیں اور اس وقت جب آپ سحری کر رہے ہیں اس وقت لیں. ایک ہی بار میں 2-3 گلاس پانی لینے سے آپ کا پیٹ بالکل فل ہو جاتا ہے, آپ ایکٹیو نہیں رہ جاتے ہیں اور آپ کچھ اور بھی نہیں کھا پاتے ہیں. سو اٹ از آلویز پریفرڈ کہ رمضان میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی بار میں 2-3 گلاس پانی یا شربت لے لیتے ہیں. سو پانی از آلویز بیٹر اگر آپ تھوڑا پانی اور تھوڑی دیر پہ لیتے رہیں تاکہ آپ اپنا 1 لیٹر 2 لیٹر 3 لیٹر جتنا بھی آپ کا گول ہے وہ آپ اچیو کر سکیں. سحری کرنے کے بعد نیت کرنا بہت ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نیت کیا کرتے تھے اور اپنے کمپینینز کو بھی یہی ایڈوائز کرتے تھے کہ نیت کرنا چاہیے. اس پہ ڈسکشن یہ آتا ہے کہ اوبیسلی آپ نے نیت کیا ہے تو ہی آپ اٹھے ہیں. ناؤ دیر از اے ڈفرنس بٹوین کہ میں اٹھی ہوں نیت ہے تبھی تو ورسز نیت والی دعا پڑھنا. سو اٹ از آلویز سو وی ہیو ٹو بی آن اے بیٹر لیول. سو بیٹر لیول یہ ہوگا کہ ہم نیت کریں یعنی کہ ہم دعا پڑھیں سحری والی. اس کے بعد فجر کی نماز ہوتی ہے. ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد لیٹ اس ناٹ رش ٹو سلیپ اگین. یہ ٹائم ہم لوگ یوٹیلائز کر سکتے ہیں مارننگ اذکار میں اور تلاوت کرنے میں, اور تب تک ہم کرتے رہیں جب تک سورج طلوع نہیں ہو جاتا یعنی کہ سن رائز نہیں ہو جاتا. سن رائز ہونے کے 10 سے 20 منٹ بعد ہم صلاۃ الضحیٰ پڑھ سکتے ہیں جسے اشراق کی نماز بھی کہا جاتا ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ reported that our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam once said, صبح کے وقت تم میں سے ہر ایک کے بدن کے جوڑوں کی ہڈیوں پر صدقہ واجب ہے. سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے, الحمدللہ کہنا صدقہ ہے, لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے, اور نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے, برائی سے روکنے بھی صدقہ ہے, اور 2 رکعت نماز فور نون پریئر یعنی کہ صلاۃ الضحیٰ یعنی کہ اشراق کی نماز ان سب کے برابر ہے. اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمیں اپنے جوائنٹس کا, اپنے باڈی میں جتنے جوائنٹس ہیں, اور جوائنٹس جو ہے وہ بون سے بنے رہتے ہیں, بون سے, اس کا صدقہ ہمیں دکھانا ہے. کیونکہ ہم بات کر رہے تھے ابھی چیریٹی کی, ہمارا ٹاپک اس ویک اس منتھ کا چیریٹی رہا ہے. تو چیریٹی جو ہے وہ ہمارے بون پہ بھی ہے, صدقہ ہمارے بونس پہ بھی ہے.
तो वो हम कैसे कर सकते हैं? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, इसका रिसाइटेशन भी एक सदका है। नेकी का हुक्म करना, यानी कि अगर आप किसी को हिदायत करते हैं नेक काम करने के लिए तो वो भी एक तरीके का सदका है। और अगर आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को देखते हैं कि वो कुछ गलत कर रहा है तो उसको बुराई से रोकना भी सदका है। और तो और 2 रकात नमाज दुहा पढ़ना इन सब के बराबर है, यानी कि दिस इज ऑल्सो सदका। ये आप पढ़ के जब आप ये नमाज पढ़ लेंगे तो उसके बाद इफ यू विश आप सोना चाहते हैं, क्योंकि हम सबका स्केड्यूल डिफरेंट है, कुछ ऑफिस जाने वाली बहनें हैं, कुछ के बच्चे या फैमिली मेंबर्स ऑफिस जाते हैं और कुछ की कुछ और मसरूफियत रहती है, बट अगर आप सोना चाहती हैं तो फिर वहां पे सो सकते हैं। सो यू चूज बेस्ड ऑन हाउ यू वांट टू डू इट। उसके बाद जब अगर आप सोते हैं और आप उठते हैं, अपना दिन जिस तरीके से भी आप गुजारते हैं उस तरीके से गुजारे, फिर जोहर की नमाज पढ़ें और दोपहर में एक क्विक नैप लेना, यानी कि एक झपकी लेना भी सुन्नत है। तो जो बहनें बहुत तहज्जुद के वक्त से उठी हैं और अगर उनको दिन भर में वक्त नहीं मिलता है तो दोपहर में एक क्विक नैप ले सकते हैं। और फिर उसके बाद असर का वक्त हो जाता है। नाउ द टाइम जो आपका जोहर का वक्त है, जोहर से लेकर के असर का वक्त है, इसमें चैरिटी का हुक्म है। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बताती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैरिटी किया करते थे इस टाइम में, और जितनी चैरिटी किया करते थे उससे और भी ज्यादा चैरिटी किया करते थे जिसका कोई हिसाब नहीं था। असर के बाद अक्सर हम लोग मील प्रिपरेशन या हम लोग इफ्तार की तैयारी में लग जाते हैं, बट हम ये भूल जाते हैं कि असर और मगरिब का जो वक्त है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दुआएं कबूल होने का, और बहुत सारी दुआएं हैं, सूरह हैं जो उस वक्त पढ़नी चाहिए। सो अगर हम पढ़ सकते हैं सो लेट अस ट्राई टू ब्रिंग दैट इनटू प्रैक्टिस। और अगर हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, अगर हम दूसरे काम में, या हम जिनकी फैमिली बड़ी है और उनको इफ्तार बनाने में वक्त लगता है, दे कैन एटलीस्ट प्ले द ऑडियो ऑफ इवनिंग अस्कार, या तो फिर जो सूरह पढ़नी चाहिए उन सूरह को अगर आप उसका ऑडियो प्ले करते और सुनते रहें तो भी इट इज बेटर देन नॉट रीडिंग और नॉट लिसनिंग टू इट। नाउ अगेन कमिंग डाउन टू इफ्तार। इफ्तार के लिए हम प्रिपरेशन में अक्सर इतना वक्त जाया कर देते हैं कि जब अजान होती है तो हमारे सामने जो भी रहता है वो हम मुंह में डाल देते हैं, क्योंकि हुक्म ये है कि इफ्तार करने में देरी ना करें, वी शुड नॉट डिले इफ्तार। सो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रेफर करते थे फ्रेश डेट, यानी कि फ्रेश खजूर खाने। अगर वो अवेलेबल नहीं रहता था तो वो ड्राई खजूर खाया करते थे, और जब वो भी अवेलेबल नहीं रहता था तो पानी पिया करते थे। माय डियर सिस्टर्स, लेट अस ट्राई टू फॉलो दिस, कि अगर हम रोजा है तो हमें खजूर से ही इफ्तार करना है, एंड इट इज अ सुन्ना, दैट इज ट्रू। अलॉन्ग विद दैट इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे ही हम खजूर लेते हैं वैसे ही हमारे बॉडी का पूरा सिस्टम ऑन हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप गाड़ी ऑन करते हैं तो आपकी की घुमाते ही गाड़ी ऑन हो जाती है, या फिर आप ग्राइंडर जैसे ही आप उसका नॉब घुमाते हैं ग्राइंडर चलने लगता है, वैसे ही जैसे ही आपके बॉडी में खजूर जाता है, ग्लूकोज जाता है, वैसे ही हमारी बॉडी फंक्शन करने लगती है। अगर आप क्रैक खाते हैं, अगर आप पकौड़ियाँ खा लेते हैं, या आप रैंडम कोई भी शरबत पी लेते हैं, तो उसका जो फंक्शनिंग होता है वो उतने अच्छे से नहीं होता, हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं होता है। जब भी हम खाली पेट खजूर लेते हैं तो उसका जब एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में होता है तो प्योरेस्ट फॉर्म होता है। यानी कि आप ये समझिए कि अगर आप कोई चीज अप्लाई करते हैं कहीं पे, सपोज आप पेंट कर रहे हैं, तो अगर आप वॉल पे आप पेंट डायरेक्टली करें वर्सेस वॉल पे आपने ऑयल लगा दिया और फिर आप पेंट करें, तो ये लॉजिकल बात है कि अगर ऑयल लगा के फिर आप पेंट करेंगे दीवार पे तो पेंट नहीं चढ़ेगा, राइट। सिमिलरली अगर आप रोजा हैं और रोजा रह करके अगर आप डायरेक्टली खजूर लेते हैं तो खजूर के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो हमारी बॉडी में अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होती है और हमें उसका बेनिफिट देती है। इसके बाद पानी जरूर पिए। अक्सर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि अक्सर दावतें होती है, इफ्तार पार्टी होती है, और वहां पे पानी बहुत बार लोग रखना भूल जाते हैं या पानी बाद में आता है, शरबत, खजूर और दुनिया की सारी नेमतें पहले आ जाती हैं। सो वी शुड नॉट नेग्लेक्ट वाटर जस्ट बिकॉज वी हैव शरबत और एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ अस।
کھجور اور پانی کے بعد ہی آپ وہ چیزیں کھائیں جو آپ نے بنائی ہے۔ ایک اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ہے آپ کے سامنے جسٹ سامنے ٹیبل پہ وہ ہی بہتر ہے۔ سو اگر آپ کے پاس آپ بزی ہیں کچن میں، اگر آپ نہیں کسی وجہ سے کسی دن اگر آپ نہیں پہنچ پائے ڈائننگ ٹیبل تک اور اس سے پہلے ہی اذان ہو گئی، تو آپ کے سامنے جو ہے آپ اس سے افطار کر لیں۔ افطار اکثر ہیوی کر لیتے ہیں لوگ اور اس کے بعد نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ حکم یہ ہے کہ آپ پہلے کھجور یا پانی لے لیں، اس کے بعد آپ مغرب کی نماز پڑھ لیں اور مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ کھائیں۔ کھانے کے بعد یہ والا ٹائم بیسٹ ہوتا ہے ٹی اور کافی کا، کیونکہ ابھی آپ نے پورا فل میل نہیں لیا ہے۔ سو یو کین ہیو ٹی اینڈ کافی ہیئر، اینڈ اس کے بعد اگین ریمبر ہر ایک ایکٹیویٹی آپ نے پہلے افطار کیا، اس میں پانی پیا، پھر آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، اس کے بعد پانی پیا، پھر اس کے بعد آپ کا جو بھی روٹین ہے آپ وہ کریں گے اور بیچ بیچ میں تھوڑا تھوڑا پانی پیتے رہیں گے۔ پھر تراویح کا وقت آتا ہے، اس کو جانے سے پہلے آپ کچھ ایسا ہیلدی کھائیں جو آپ کو سسٹین کر سکے تراویح کی نماز کے لیے۔ سو کچھ لوگ کھانا کھا کے جاتے ہیں، ویل اینڈ گڈ۔ جو کھانا نہیں کھاتے ہیں اس سے پہلے وہ کوئی ایک فروٹ کھائیں، کیونکہ فروٹ آپ کو اتنی انرجی دیتی ہے کہ وہ آپ کو پورے اسٹریچ میں آپ اچھے سے تراویح پڑھ سکے، آپ کو بھوک بھی نہ لگے، آپ کو کمزوری بھی نہ لگے اور آپ کا پیٹ اتنا زیادہ بھی فل نہ ہو کہ آپ اچھے سے نماز نہ پڑھ پائیں۔ تراویح کے بعد پھر سے کچھ کھانا از بیٹر۔ زیادہ تر لوگ بہت ہیوی کھا لیتے ہیں which is not advisable۔ سو رمضان میں ایک ایٹ ونس ہیوی میل لینے سے بیٹر ہے کہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں لیں۔ اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد میک شیور دیٹ وی شوڈ واک ایٹ لیسٹ 40 steps، اینڈ یہ 40 steps brisk واک کریں۔ 40 قدم کھانا کھانے کے بعد چلنا سنت ہے، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلتے تھے یعنی کہ برسک واک کیا کرتے تھے، تو اگر آپ یہ عادت ڈالتے ہیں کھانا کھانے کے بعد برسک واک کرتے ہیں تو ایک فزیکل ایکٹیویٹی بھی ہو گئی، ایک ایکسرسائز بھی ہو گئی، کیونکہ رمضان میں ہم بہت اسٹرینیس ایکسرسائزز نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اگر ہم برسک واک کرنے کی عادت ڈالیں گے کم سے کم 40 قدم، تو ہماری سنت بھی پوری ہو جائے گی اور ہمارے دن بھر کی فزیکل ایکٹیویٹی بھی ہو جائے گی۔ سونے سے پہلے ہم پھر سے ریٹروسپیکٹ کریں گے جو ہم نے فرسٹ ویک میں کیا تھا، یعنی کہ ہم غور و فکر کریں گے کہ آج کا دن ہمارا کیسا گزرا، ہم کیا کر سکتے ہیں اور جو ہم پلان کریں گے نیکسٹ ڈے کے لیے، اور ہم نے کیا کیا، کہاں ہم نے وقت ضائع کیا، وہ ہم کوشش کریں گے کہ کل سے نہ ہو۔ سو وی ول ٹرائی ٹو اینالائز کہ دن بھر ہمارا کیسا گیا، اور پھر ہم کوشش کریں گے کہ ہم جلد سے جلد سو جائیں، بیکاز ہم جلدی سوئیں گے تو ہی ہم فریش اور انرجیٹک رہیں گے تہجد کے لیے۔ ایوننگ اذکار جو ہے وہ عصر کے وقت کے بعد پڑھنا بیٹر ہے، بٹ جو بہنیں نہیں پڑھ پا رہی ہیں وہ جس وقت بھی ان کو ٹائم ملے، کیونکہ ہم سب کا اسکیڈول الگ الگ ہے، تو ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ اسی کے ساتھ آج کا جو سیشن تھا گیٹ ریڈی فار رمضان، یہ میں وائنڈ اپ کرتی ہوں۔ پہلے 3 ہفتے میں ہم نے جو 3 چیزیں کی تھیں، ایکسرسائزز کی تھی، ہم نے ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن کور کیا تھا، اور ہم نے مینٹل ہیلتھ کور کیا تھا۔ اگر ہم یہ اسکیڈول فالو کرتے ہیں تو اس میں غور و فکر والا سیکشن جو ہے وہ ہمیں مینٹل ہیلتھ میں ہیلپ کرتا ہے، 40 اسٹیپس واک کرنا ہمیں فزیکل ہیلتھ میں ہیلپ کرتا ہے، اور جو آپ کو نابیس کا اور تلبینہ کا بتایا ہے، اور فوڈ کو اسپیس آؤٹ کیسے کرنا ہے، پانی کو اسپیس آؤٹ کیسے کرنا ہے، یہ فالو کریں گے تو ہمارا ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن کا بھی پارٹ انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ ناؤ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ ہم لوگ اس کو 100% نہیں کر پائیں گے، بٹ اگر نہیں کر پائیں گے تو ہمیں ہر وقت کوشش کرتے رہنا ہے کہ ہم 100% کر سکیں، as much as we can with best of our capacity۔ انشاءاللہ اسی کے ساتھ میں وائنڈ اپ کرتی ہوں، اینڈ ونس اگین جزاک اللہ خیرن کثیرہ ٹو ایوری ون جو یہاں سن رہے ہیں، اور اگر میں نے کچھ غلط کہا تو مجھے معاف کریے گا، میں پہلی بار ایسے پارٹیسپیٹ کر رہی ہوں، اینڈ انشاءاللہ اور امپروو کروں گی، اینڈ آئی ہوپ آپ لوگ سب جو ہم نے ڈسکس کیا ہے اس سے کچھ لیسنس لیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ سارا for the reviving tips.
Alhamdulillah, summa alhamdulillah. We are so lucky to have a doctor in our group जिन्होंने हमको इंशाल्लाह आने वाले रमदान को बेस्ट वे में इन द हेल्दी वे कैसे गुजारना है वो बताया और माशाल्लाह से हदीसों के साथ कनेक्ट किया. दो इट वाज फर्स्ट टाइम फॉर हर फॉर कनेक्टिंग विद द हदीस, लेकिन सारी हदीसें जितनी भी हमने देखी वो बिल्कुल हर सेशन के साथ चल रही थी, कनेक्टेड थी ना माशाल्लाह से. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी जो भी रिसर्च आपने की है, आपने वक्त दिया है, उसमें बरकत अता फरमाए आगे भी इंशाल्लाह और उसको कबूल करें. माशाल्लाह बहुत ही प्यारा एक्सप्लेनेशन था, चारों सेशंस हमारे बहुत अच्छे थे. होपफुली हम सब इसको प्रैक्टिस में लेके आएंगे इंशाल्लाह और हम सब की कोशिशें सारा के लिए सदका जारियां बनेंगी इंशाल्लाह. तो अब मैं सारा की अम्मी को दावत देती हूँ कि वो आके दुआ करा दें. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. आंटी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम. सल्लल्लाहु अलैहि नबिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम. अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अर्रहमानिर्रहीम. मालिक यौमिद्दीन. इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. इहदिनस सिरातल मुस्तकीम. सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलस्सालिन. आमीन. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस्सब्र. मैं अपनी दुआ फिलहाल बच्चों से ही शुरू करती हूँ क्योंकि बच्चे ही हमारे दीन की बुनियाद हैं और हमें इसे बहुत ही पुख्ता करना है. सबसे पहले हमें अपने बच्चों की सीरत पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि सबसे पहले हमें सीरत ही बच्चों को बहुत ही खूबसूरत और प्यारा करना चाहिए क्योंकि उससे ये बेस होता है क्योंकि बच्चे हमारे कहना भी सुनते हैं. क्योंकि हमें याद है मेरी नवाजी हैं माशाल्लाह 10 साल की हैं, प्यारा कुरान पढ़ती हैं, बहुत ही खूबसूरत तिलावत करती हैं, सुनने वाले रुक कर सुनते हैं तिलावत माशाल्लाह. हमें क्या आप हमारे ग्रुप में जितने भी होंगे माशाल्लाह उनके यहाँ भी बच्चे होंगे तो ऐसे ही करते होंगे इंशाल्लाह और करना भी चाहिए. और इसके अलावा हमें अपने बच्चों को इतना वफादार करना चाहिए, तरबियत भी अच्छी देनी चाहिए जिससे कि सारा का सारा हमें बेस जो है बच्चों पर ही है. और इसके अलावा फिर बच्चे जब बड़े होते हैं तो इनकी शादी भी हम ये देखते हैं कि शादी हम पहले सोचे रहते हैं कि हमें ऐसे लड़के से करनी चाहिए जो कि बहुत ही ईमानदार हो, आला खानदान का हो, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि वो तो ठीक है लेकिन इसके अलावा भी हमें ये देखना चाहिए कि उस फैमिली में ईमान है कि नहीं, कोई नमाजी है कि नहीं. लेकिन हम इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, लेकिन हमें देना चाहिए क्योंकि आगे वाला नस्ल जो है ये इस शुरुआत इसी से होती है, अच्छी फैमिली से ही होती है. हमें इंशाल्लाह हमें इस ख्याल रखना चाहिए. और बच्चे जब बड़े होते हैं तो जाहिर सी बात है जब आला तालीम होती है, पढ़ लिख लेते हैं तो जॉब की भी उनको फिक्र होती है. बहुत से लोग शादी के बाद भी करना चाहते हैं, बहरहाल करें लेकिन यह है कि दोनों ही साथ साथ चलें. और हम औरतें हैं तो हमारे पास जिम्मेदारी होती है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लीजिए कि मायके का भी ससुराल का भी. तो हम दोनों ही फैमिली को लेकर चलते हैं. हमारे सबसे पहले हमारे घर में माँ बाप हैं, तो अगर हम बहुत माँ बाप हैं तो बहुत ही खुशकिस्मत है माशाल्लाह कि हमारे पास माँ भी हैं, बाप भी हैं, ससुर हैं, सास हैं. अगर हैं तो हमें चाहिए कि हमें उनकी बहुत ही खिदमत करनी चाहिए. हमें बहुत बड़ा अजर मिलता है, बहुत ही सवाब मिलता है जो कि हम लोग इग्नोर किए बैठते हैं. कुछ वक्त हमें जो बहुत ही बूढ़े हैं, ज़ईफ हैं, उनके पास हमें बैठकर गुजारना चाहिए. कितने खुश होते हैं वो और हमें भी अच्छा लगता है. कुछ हम अपना कीमती वक्त उनको दें, वो अपने पुराने वक्त की बात दोहराते रहते हैं, कितना अच्छा लगता है. बहरहाल
اور ہمیں اس کے لیے بہت ہی دعا کرنا چاہیے، اور ان کے رونے رونے سے بھی سمجھیے دعائیں نکلتی ہیں، کتنا ہم لوگ دعائیں لگتی ہوں گی انشاءاللہ۔ اور جو حیات سے نہیں ہیں ان کے لیے ہم تلاوت کر کے ان کے مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ہم سب کرتے ہی رہیں گے۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنے بچوں اور سبھی کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں سکھانا چاہیے کہ ہمیں سچائی پہ قائم رہنا چاہیے، کسی کی امانت وہ ہمارے پاس تو امانت داری کرنی چاہیے، اور پرہیزگار بنائے ہمیں خدا پر بھروسہ ہمیں کرے، نہ کہ اپنی محنت اور کوشش کو چھوڑیں۔ اس کے علاوہ ہم سب کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنے غصے پر قابو پا لینا چاہیے، جس سے آنے والے بہت سی گناہوں سے اور غلط حرکتوں سے بچتے ہیں، جس کا ہمیں کبھی خیال ہی نہیں رہتا ہے۔ غصے میں ہم لوگ نہ جانے کیا کیا بک دیتے ہیں، کیا کیا حرکت کر جاتے ہیں، بڑے سے گستاخیاں کر بیٹھتے ہیں، بچوں کے دل توڑتے ہیں، جبکہ بچے معصوم ہوتے ہیں، ہم لوگ غصے میں کہہ دیتے ہیں، انہیں جھٹک دیتے ہیں، لیکن پھر بعد میں ہمیں افسوس ہوتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ صرف غصہ ہی سب فساد کا جڑ ہے۔ بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اعنا ذکرک و شکرک و حسن عبادک۔ اے اللہ ہماری مدد فرما، ہم تیرا ذکر کریں اور تیرا شکر کریں اور تیری عمدہ عبادت کریں انشاءاللہ تعالی، آمین یا رب العالمین۔ اور ہاں، میں رمضان کی مبارکباد دیتی ہوں ہم سب بہنوں کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔